روزانہ کھائے جا رہے ہیں، ایشو عشرت سے جناب یہ جنگ کرنے آئے ہیں، اور ادھر کیا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن ہے، نماز پنجگانہ ادا کی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن صبح جنگ ہونی ہے، ساری رات مصلے پر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ مٹھی بھر بندے تیرے، یہ تھوڑے سے بندے تیرے، اگر آج یہ نہ رہے، ختم ہو گئے، یا اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ تھوڑے سے تیرے توحید پرست بندے اگر آج یہ ختم ہو گئے، یا اللہ تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یا اللہ تو اپنی مدد کا ہم پر نزول فرما، اپنی مد و نصرت کا ہم پر نازل فرما، اپنی مد و نصرت کو نازل فرما۔ رو رہے ہیں حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک سے کملی مبارک، چادر مبارک گر پڑتی ہے زمین پر۔ حضرت سیدنا ابو بکر دوڑ کر وہ چادر کو ہاتھ دیتے ہیں، پکڑ کر مصطفیٰ جان رحمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پر چادر کو رکھ کر ہاتھ رکھتے ہیں، حضور بس کرے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اتنی دعائیں مانگی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول نہ فرمائے، حضور بس کرے۔ اب صبح جب جنگ ہونے والی ہے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں جاتے ہیں۔ اب چونکہ اللہ نے مد و نصرت کا وعدہ فرما دیا تھا، اب میدان بدر میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر ایک لکیر کھینچتے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کو لکھا ہے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ لکیر کھینچی اور کہا یہاں صبح فلانا کافر مرا پڑا ہوگا۔ دوسری لکیر کھینچی، آپ نے کہا یہاں پہ وہ کافر مرا پڑا ہوگا۔ تیسری لکیر کھینچی، حضور لکیریں کھینچتے گئے اور بتاتے گئے یہاں یہ فلاں بندہ صبح مرا پڑا ہوگا۔ اگلے دن صحابہ نے جب دیکھا کہ حضور نے جس بندے کی جہاں نشاندہی کی ہے وہی وہ کافر مرا پڑا ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو اتنا علم غیب عطا فرما دیا ہے کہ وہ کل کی خبر حضور میدان بدر میں ایک دن پہلے عطا فرما رکھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ شروع ہونے والی ہے تو ادھر سے 3 بندے نکلتے ہیں، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ۔ عتبہ اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ اور اپنے بیٹے ولید کے ساتھ، یہ 3 بندے نکلتے ہیں مشرکین کی طرف سے پہلے مقابلے کے لیے۔ 3 بندے نکلے تو ادھر سے 3 انصاری نکلے، 3 انصاری نکلتے ہیں۔ جب انصاری نکلے تو انہوں نے پوچھا، عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم مدینے کے رہنے والے انصاری ہیں۔ تم واپس چلے جاؤ، اکڑ تو بڑی تھی نا ان لوگوں میں، تم واپس چلے جاؤ، تمہارا ہمارا مقابلہ ہی کوئی نہیں، ہماری ٹکر کے بندے بھیجو۔ اور ویسے بھی جو بندہ ٹکر لینے والا ہو تو وہ اسی جذبات کا مالک ہوتا ہے، وہ اپنے سے لو بندے پر ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا، کہتے تم ہماری ٹکر کے نہیں ہو، ہماری ٹکر کے بندے بھیجو۔ تو غلاموں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ وہ عتبہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 3 انصاری صحابیوں کو واپس بلایا، اور آپ میری طرف توجہ رکھیے گا، آپ نے اشارہ کیا میرا چچا امیر حمزہ کہاں ہے؟ امیر حمزہ اٹھیے، امیر حمزہ اٹھے۔ عبیدہ بن جراح کہاں ہے؟ عبیدہ بن جراح لبیک کہتے ہوئے اٹھے، حضور حاضر ہوں۔ کہا علی کہاں ہے؟ علی اٹھ پڑتے ہیں۔ یہ تینوں اب میدان بدر میں جاتے ہیں۔ اب میدان بدر میں گئے، پوچھا تم کون ہو؟ انا عبید بن جراح، عبیدہ بن جراح ہوں۔ تم کون ہو؟ امیر حمزہ ہوں۔ تم کون ہو؟ انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہتا ہے اب ٹھیک ہے، اب مقابلہ زور کا ہوگا، ٹکر کا مقابلہ۔ اب جنگ دونوں 6 لوگوں میں جنگ ہوتی ہے، 6 لوگوں میں جنگ ہوتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابلہ آنے والے کو ایک بار میں مار دیا، حضرت مولا علی نے اپنے مد مقابلہ آنے والے کو ایک بار میں مار دیا، لیکن حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو تھا اس نے ایک تلوار کا وار کیا تو حضرت عبیدہ کی ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی، اتنی ٹانگ کٹ گئی کہ آپ کھڑے نہ ہو سکے، آپ زمین پر گر پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان پر حملہ کر کے ان کو جان سے وہاں پہ
ان کو مار دیتا، شہید کر دیتا، یہ دونوں امیر حمزہ اور مولا علی دوڑ کر جا کر اس تیسرے کافر اور مشرک کو بھی جہنم واصل کر دیتے. اگلی بات بڑی ہے، حضرت عبیدہ بن جراح کی، حضرت عبیدہ کی ابھی سانسیں چل رہی ہیں. حضرت عبیدہ کو ان دونوں نے اٹھایا اور لا کر مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا. تو حضرت عبیدہ کی یہ جو گال ہے آپ اس منظر کو یقین کریں، سوچیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو کیا کچھ عطا فرمایا ہے. یہ جو گال ہے حضرت عبیدہ نے مصطفیٰ جن رحمت کے پیروں کے ساتھ ٹچ کر کے یوں سو جاتے ہیں، رکھ جاتے ہیں، یوں پڑے ہیں، اور ظاہر ہے شدت ہے، خون بہ رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبیدہ تو ہم سے جدا ہونے والا ہے، اللہ تیری شہادت کو قبول فرمائے. یہ الفاظ نکلنے تھے، حضرت عبیدہ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں. اب ذرا ان کا مقام و مرتبہ دیکھیے. آج 1450 سال بعد اگر ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم حضور کی عزت و نموز پر اپنی جان قربان کریں تو ہم ہر وقت تیار ہے. ذرا ان کا جذبہ تو دیکھیں، وہ کہاں تک ہوگا کہ پاس کچھ نہیں پھر بھی جنگ کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. اور جب یہ مدینے سے تیاری ہو رہی تھی نا، نکل رہے تھے مسلمان، تو مدینے کے یہودیوں نے مسلمانوں کو یہ تانا دیا تھا. اللہ کرے یہ جو میں بات بتانے لگوں، اللہ کرے ہر مسلمان کا عقیدہ و نظریہ بن جائے. تانا دیا تھا، انہوں نے کہا تھا مسلمان تمہیں کیا ہو گیا، تم کن سے لڑنے جا رہے ہو، دیکھو تو صحیح ادھر کیا کچھ ہے، دیکھو تو صحیح ان کے پاس کیا کچھ ہے، تمہارا اور ان کا مقابلہ بنتا ہی کوئی نہیں، تم کس بل بوتے پر ان سے لڑنے جا رہے ہو. تو مسلمان سے جب بھی کوئی یہودی بات کرتا نا تو سارے مسلمان مصطفیٰ جانا کی طرف یوں اشارہ کرتے، کہتے ہمیں پتا ہے لیکن تمہیں نہیں پتا، ہم اس کملی والے کے بھروسے پر میدان بدر میں لڑنے جا رہے ہیں. ان کے پاس ہوگا بڑا کچھ، لیکن ہمارے پاس اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے. تو لوگوں کے پاس سعودیہ کے ریال ہوں گے، ایران کے پیسے ہوں گے، اللہ نے اہل سنت کے ہاتھوں مصطفیٰ جانا کا دامن عطا فرمایا ہوا. قیامت تک اس دامن سے وابستہ رہیے، قیامت تک اب اس دامن سے وابستہ رہیے. مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات قبل مصلی بچھا کر رو رہے ہیں. اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جب کوئی مشکل ہو، کچھ ایسا معاملہ ہو تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ کی طرف آنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے اس سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا چاہیے. اللہ ہمیں اصحاب محمد جیسا جذبہ عطا فرمائے. حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے کم از کم، اللہ رسول بہتر جانتے، 10,000 کافروں کو اپنی زندگی میں 10,000 کافروں کو اس دنیا سے واصل جہنم فرمایا. اور کیسے؟ کبھی تلوار سے، کبھی نیزے سے، کبھی تیر سے. ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ تو پیار سے مارا جائے، نہیں، تلوار مار کے اگلے کا سر اڑا دیا. اب اللہ کرے کہ اس امت مسلمہ میں ان لوگوں کا کروڑواں جذبے کا جو حصہ ہے اللہ ہمیں عطا فرمائے. یار غیرت والے ہوں تو 313، تحقیق یہ ہے 313 نہیں 312 تھے، 312 لوگ وہاں پہ تھے. اور 13ویں حضرت سیدنا عثمان غنی کو شامل کیا گیا. کیوں؟ اجازت کے لیے آئے تو حضور نے فرمایا نہیں عثمان، میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تو اس کی تیمارداری کر، اللہ تجھے مجاہدین نے بدر جتنا ثواب عطا فرمائے گا. جب حضور نے لسٹ بنائی تو تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی کا بھی نام لکھا. حالانکہ شامل نہیں ہوئے. یہ دیکھ کر بھی پتا چلتا ہے حضور کی مرضی ہے، جس کو چاہے جتنا مرضی نواز دیا کرتے. اچھا غیرت ہو تو 313 1000 پر غالب آ جایا کرتے. ایمانی پاور اور قوت ہو تو 312 کافروں پر فتح یابی کی صورت میں واپس آتے ہیں. اور اگر بے غیرت ہو تو 56-57 اسلامی ممالک اکٹھے ہو کر کوفیوں کی طرح دور رہ کر فلسطین کا تماشا دیکھ رہے ہیں. وہاں بچے نہیں مر رہے، وہاں خواتین کی عصمت دری نہیں کی جا رہی، وہاں خواتین کو نہیں مارا جا رہا،
वहां बुजुर्गों को नहीं कुचला जा रहा, वहां मसाजिद को नहीं तहते किया गया, किसको छोड़ा गया? अस्पतालों पर बम बरसाए गए, मरीजों तक को न छोड़ा गया। लेकिन मजाल है कूफियों की तरह चुप करके सारे हुक्मरान बैठे हैं, ठीक है करते रहो। 1400 साल बाद आकर यह मसला खुलता है, ये कैसे हो सकता है कि हुसैन इब्ने हैदर मैदान करबला में हो, मुस्तफा जाने जाना के शहजादे मैदान करबला में हो और कूफा वाले साथ हो ही ना। आज पता चलता है भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। वहां मुसलमान बच्चे मर रहे हो, वहां मुसलमान खवातीन मर रही, मुसलमान बुजुर्ग मर रहे हो, मुसलमान नौजवान मर रहे हो। यार मरना और है, शहीद होना और है। यहां अफ्तारी के वक्त दस्तरखानों को सजाया जाता है और वह कितने कितने दिनों से कितने कितने दिनों से लोग भूखे प्यासे हैं। अब तो यकीन माने सोशल मीडिया देखने का भी दिल नहीं करता है। ऐसी वीडियोस यार, इतना जुल्म ऐसे भी हो सकता था। अल्लाह करे हमें वो जिनके बारे में रब ने, जिनके घोड़ों की टापों की ज़रबे जो है, पैरों की ज़रबे जो है, रब ने उसको कुरान में वल आदियाती दबहन फल मूरियाती कदहन कहकर इस्तेमाल फरमाया, इरशाद फरमाया। अल्लाह करे उन सहाबा किराम के ये जज्बा बहादुरी का करोड़वां हिस्सा अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाए और ये उठे सिपा सलार बने। भाई खालिद बिन वलीद हमारे थे, मोहम्मद बिन कासिम हमारे थे, महमूद गजनवी हमारे थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे थे। अब क्यों नहीं? अब ये है हम दुनिया परस्त हो गए, हम दुनिया के पीछे लग गए। हम मस्जिद में आते हैं तो बस दिखाने के लिए आते हैं। हम कहां अपने रब को राजी करने के लिए आते हैं, कहां अपने रब को मनाने के लिए आते हैं। और उधर सुबह जंग होनी है, फिर भी सारी रात गिड़गिड़ा रहे हैं। तो आप अपने आप को संभालिए और ये मत सोचे कि खैर ये तो फलस्तीन की बात है, ये तो बर्मा की बात है, ये तो कश्मीर की बात है। मत सोचे, अमेरिका हमारे सरों पर है, वो जब इशारा करे ये हालत हमारी भी हो सकती है। मत समझे। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं हम बाकी रहे तो अपने आप से इब्तिदा करके निजाम मुस्तफा को नाफिज फरमा लें। आप यार नहीं हुकूमत में तो क्या है, अपोजिशन में नहीं है तो क्या है कि आप 5-6 फुट के जिस्म पर निजाम मुस्तफा नाफिज नहीं कर सकते? आपके अंदर अगर एक मुसलमान का दिल है, मुसलमान जैसी सलाहियतें हैं, तो ऐसा क्यों नहीं? सर से लेकर पांव तक ऐसा होना चाहिए कि ये मुस्तफा जाने जाना का गुलाम है। कुरान ने उसको बयान किया, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। और फिर दूसरी जगह अल्लाह इच्छा फरमाता है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हम पर 5 नमाजें बारी हो, कुरान की तिलावत बारी हो, 20 रकत नमाज तरावी बारी हो, रात को क़ियामुल लैल के हवाले से अगर कोई मामला हो तो हमें बिल्कुल नहीं, हमें तो सोना होता है, नींद प्यारी है। तो जब उम्मत मुस्लिमा सोई रहे, नींद प्यारी हो, तो फिर ऐसा ही होता है, हिस्से हिस्से करके मुख्तलिफ जगहों से करके मुसलमानों को मारा जाएगा। आज फलस्तीन की बारी है,